تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل انشاءاللہ ایمان والے ہیں، لیکن مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ اتنی کمزوری ہے تصدیق میں، جنت کی آیت شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا نہیں رہا۔ جس دن جنت کی آیت شوق دلا دے، جہنم ڈرا دے، سمجھو اندر بات آ رہی ہے۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے بیان میں کچھ یاد نہ رہے، اتنی بات یاد رہے کافی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، فرمایا وعدوں وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات مقدم ہے احکام پر۔ اس سونے سے لکھنے کا مولانا یہ سری لانے کی چیز نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی قدر نہیں کر رہا، حالانکہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی بات ہے، کتنی اونچی بات کر دی، بہت گہرا علم تھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ تھی، حضرت گنگوئی کی صحبت میں رحمۃ اللہ علیہ کی 9 سال رہا تھا، عام آدمی نہیں تھے حضرت۔ ان کی دادی پتن کہتی تھی ان کی پیٹھ سے مجھے صحابہ کی خوشبو نظر آتی، بچپن سے بے چین ہوتے تھے، جوانی میں نہیں بچپن سے بے چین ہوتے تھے، ان کو نماز کی بڑی فکر تھی، ارتداد کی بڑی فکر تھی۔ وہ یہ کہہ گئے وعدوں وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات مقدم احکام پر۔ اس کے ایمانی نہیں کہ احکام مقصود ہے، دعوت وسیلہ ہے احکام کو زندہ کرنے کی، احکام کی کمی نہیں کہیں گے۔ اب مسئلے کا حل ہو گیا، سستی کیوں ہے؟ آج کے بعد تعلیم میں دل کی تصدیق سے بیٹھیں گے، تعظیم سے بیٹھیں گے، ادب سے۔ حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے طالب علموں، صحابہ اکرام کو تو صحبت حقیقی حاصل تھی، وہ حضور کو دیکھ کے حضور کے فرمان کو سنتے تھے اور حضور کا ادب کرتے تھے، حضور کے فرمان کا ادب کرتے تھے۔ تم حضور کو دیکھ نہیں رہے ہو، تمہیں صحبت مجازی حاصل ہے، تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس ادب سے سنو جسے صحابہ حضور کو ادب سے سنتے تھے۔ ایک جملہ کہا، پورا سال ادب میں گزارا ساتھیوں نے۔ نہ سننے کا کیا علاج ہے؟ اس لیے تعلیم تو ہو رہی ہے، زندگی اس لیے نہیں بدلتی، سست ایک تھوڑا سا اہتمام کریں دل کی تصدیق سے اور عظمت کے سنیں گے حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو مشکات نبوت سے قلب اثر سے نکلتا تھا نور۔ بھائی مصطفیٰ صاحب سے میں نے سنا ان کی شعائیں صحابہ پہ پڑتی تھی، بہت گہرے لوگ تھے، یہ لفاظی کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے۔ سارے قربانی والوں کی روحانیت جمع ہوتی ہے۔ حضرت ہم تو شکر کریں اس کی مجلس کی برکت سے مغفرت ہو جائے، اس میں کون ابدال اور کون قطب ہوگا ہمیں خبر ہی نہیں۔ سارے ہفتے محنت کر کے جمع ہوتے ہیں، کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے۔ آگے چلیے، ذکر کا مقصد کیا؟ جس وقت میں جو ایک بات عرض کرنی ہے، بھائی جماعت میں نکل کے تو ایمان بڑھ رہا ہے، وہ مقام پہ گھٹ جاتا ہوں کہ نہ، تھوڑا سا غور کرنا حضرت۔ 24 گھنٹے کے اعمال صبح سے شام تک جو اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے فضائل کا استحضار کریں گے تو مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں خوشی کی لہر دل میں آئے گی، فرمایا تم مومن ہو۔ اگر اس کی تصدیق کر دی 24 گھنٹے ایمان بڑھے گا۔ بازار میں جا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا اور یقین کیا کہ حضور کا فرمان حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند، اب تصدیق کی، فرما بازار میں ایمان بڑھ جائے گا۔ اس کیفیت سے اللہ کے راستے بھی وقت لگانا ہے، ورنہ اللہ کے راستے میں بھی مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں سیر سپاٹا ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے مولانا عبدالرحمان صاحب سے سنا اللہ کے راستے کے معنی ہی ہیں، یہ وہ راستہ ہے، اس میں وہ اعمال ہے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔
یہ عبارتیں بڑی عجیب ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے دوستو، مجمع کی برکت سے اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ورنہ ہم کیا کہیں، کیسے یاد رہے گا؟ سوال ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کرنا ہے۔ تھوڑا غور کریے گا، صرف دھیان نہیں کہا، حکم کو اللہ کے دھیان و عظمت سے۔ اب حضرت مولانا سعید خان فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہوا تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا، کیونکہ ذکر حقیقی حکم پورا کرنا ہے، جب حکم ہی پورا نہیں ہوا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ بیت اللہ کی نماز میں بے چینی ہو رہی، کیوں؟ گاڑی غلط کھڑی کی ہے، مخلوق کا حکم ٹوٹا تو بیت اللہ کی نماز میں اطمینان نہیں، مسجد نبوی کی نماز میں اطمینان نہیں۔ بتاؤ جو اللہ کے حکم کو توڑے گا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کو اگلا حل مولانا نذر رحمان صاحب نے فرمایا کہ گناہ کرتے ہی جہنم کی آگ جلنی شروع ہوتی ہے، اس کے اثرات یہاں آتے ہیں، بے چینی آتی، ہائے ہائے اللہ آگ لگ رہی، ہائے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ فرمایا جہاں توبہ کی مولانا الیاس صاحب فرماتے صلح کر لی اللہ سے، اب فرمایا جنت تیار ہوئی، اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ سوال ہی ہے، زبان سے ذکر کر رہے ہیں، دھیان نہیں جم رہا۔ بھئی تبلیغ میں ہم آئے کیوں ہیں؟ 6 نمبر ہمارے اندر آ جائے، حضرت جی فرماتے تھے یہ کام ہے، اس کو بیان کیجئے یار۔ میرے دوستو ذرا غور کرنا، کیسے بزرگوں نے، مولانا یوسف صاحب نے صاف فرمایا 3 محنتیں ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر۔ یہ عرض کرتا ہوں ذکر میں دھیان کیسے آئے گا؟ بیماری پہلے طے کریں، دماغ گھوم رہا، علاج زبان سے ذکر کریں گے، معنی پہ غور کریں گے، آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا۔ یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ خواہ میرے اللہ ہدایت دے دے، پہلے تو ہم اللہ کے تعلق کو مقصد بنائیں گے، تب اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے ذہن میں اللہ کا تعلق نے، ہمیں کیا ضرورت پڑی وقت فارغ کرنے کی؟ ایک میواتی سے میں نے سنا، ہائے ہائے جس کے ذکر سے اس میں دھیان نہیں آیا، اس کی دعوت سے لوگوں میں خدا کا دھیان کیسے آئے گا؟ کتنی قیمتی بات ہے حضرت، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ترغیب ہے، اصل تو اپنا مسئلہ ہے۔ جتنی بات کہہ رہا ہوں نظر نہیں آتا اپنے اندر ہونا، اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ دوسرا کٹ کے ذکر کرنا ہوگا، وہ تبتل لئی تبتیلا۔ تیسرا فائدہ فرق تھا، آپ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت پہ تھکیے۔ یہاں یہ تفسیر مدارک میں ہے، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، کیا بات ہے، اجتماعی عمل سے فارغ ہوتے ہی انفرادی عمل کرنا، اجتماعی عمل کا نور باقی رہے گا، اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل نہ کیا، اجتماعی عمل کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے تو بھائی معافی چاہتا ہوں، بدگمانی سے اللہ بچائے، یہ جو شب جمعہ کا بیان ہوا، پھر بھائی تعلیم ہوئی، اس کے بعد اگر دسترخوانوں کو اگر لایا نہیں ہوئی تو میرے دوستو اللہ کے عذاب کا اترنے۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے یہ جو کام چند سالوں سے چھینا گیا کئی بعضوں جگہوں پر، فرمایا مسجد کی بے ادبی کی وجہ سے، یا نہ ہنسا کریں نہ دنیا کی باتیں کریں، میں آنے کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ جب مسجد میں ٹھہر کر مسجد کی ادب ختم ہو گیا تو یہ تو اور نقصان کیا ہم نے۔ یہ مولانا نے حضرت کو لکھا تھا ہندوستان کہ حضرت مسجد کی بے ادبی کی وجہ سے کام ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ میں تھوڑا سا ادب کے مارے مہربانی کر کے اس کا خیال کریں، کوئی ضرورت بھائی ایمان یقین کی بات کریں، باقی بھائی آرام کریں، ادھر ادھر کی بات، کاروبار کی بات ادھر نہیں بھائی، یہ تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، تھوڑا اس کا خیال کرنا، مسجد کا ادب کرنا۔ بہت مبارک ہے جس کو رہنے کی توفیق ہوئی، تھوڑا سا اس کا خیال کریں گے، جزاک اللہ خیر۔ ہنسنا بولنا نا 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 نا۔ ایک مرتبہ محترم بھائیو دوستو بزرگوں، انسان کی قیمت اللہ کے یہاں ذات کے اعتبار سے نہیں،
خاندان کے اعتبار سے نہیں، انسان کی قیمت اللہ کے یہاں صفات کے اعتبار سے ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو لہب خاندان والا تھا لیکن بے قیمت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کہنے والے تھے، اللہ کیا قیمتی تھی۔ پہلی صفت جس سے انسان قیمتی بنتا ہے اللہ کے یہاں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کی دعوت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پیارے نبی ہیں۔ اس کلمے کو پڑھتے ہی اندر کی جتنی گندگیاں اللہ باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھتے ہی ساری خباثت اللہ نکال کے، نجس نکال کے خدا اس قلب کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ یہ کائنات کو ایک پلے میں رکھیں اور لا الہ الا ایک پلے میں، کلمے والا پڑھنا جھک جائے گا۔ اور انبیاء اکرام کو یہ ذکر خاص دیا کرتے تھے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیا۔ کلمے کا مقصد کیا ہے؟ کلمے سے چاہتے کیا ہیں؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی صاحب رحمۃ اللہ پوچھا، میں نے حاجی صاحب سے خود سنا اور اس مجلس میں اللہ نے لکھنے کی توفیق دی، ورنہ مجھے بھی یاد نہیں رہتا کہ حضرت کلمے سے کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا یقینوں کی تبدیلی۔ مولانا یوسف صاحب نے بھی یہی فرمایا، حضرت مولانا انعام الحسن نے یہی فرمایا، یقینوں کی تبدیلی۔ پیچھے ہفتے بھی ہم نے بیان سنا، اس میں بھی یہی کہا حافظ صاحب نے، ہر غیر کے کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اپنے بھی کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کے ذات عالی کے یقین دل میں آ جائے۔ تمام مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کے یقین دل میں آ جائے۔ یہ بول نورانی ہیں، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نور اس کے اندر ہے۔ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب حضور نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام دنیا کے انسانوں سے کہا کامیابی صرف لا الہ الا اللہ میں ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ کے حکم ماننے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ فرمائیے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تجارت کے مقابلے میں کہو گے اللہ کرتے ہیں، تجارت سے نہیں ہوتا۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت کے انوارات ملیں گے۔ اکثریت کے مقابلے میں کہو گے اللہ کرتے ہیں، اکثریت سے نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کے انوارات ملیں گے۔ میرے دوستو، جتنے نبیوں کی دعوت کے انوارات ہیں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں رکھ دیا۔ ہم اس نور کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم کہیں اور لگ گئے، شیطان نے ہمیں کہیں اور لگا۔ نہیں، اس میں رہنا ہے، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے اللہ میں بلا لے اپنے وقت پر۔ یقینوں کی تبدیلی، جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا۔ اخلاص والا کلمہ کیا؟ یہ تمام حرام کام سے روک دے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مولانا نذر الرحمان صاحب ترجمہ فرماتے ہیں میرے قرب والی جنت میں ہوگا۔ اب سننا بار بار، دو ادھر میرے دوستوں بہت غور کرنا۔ لوگ تو بولتے ہیں یقینوں کی تبدیلی، یقین کیسے بدلے گا؟ یقین بدلے کلمے کی دعوت سے۔ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب نبیوں نے کلمے کی دعوت دی، انسانوں کے یقین کو اللہ نے بدلا، اعمال اللہ نے ٹھیک کیا، عذاب سے بچ گئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ نے تمام نبیوں کو ایک کلمے کی دعوت دی تھی۔ الحمدللہ۔ یقینوں کی فرمایا یقین کیسے بدلے گا؟ کلمے کی دعوت سے۔ تھوڑا غور کریے گا،
جب یوں کہیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں سب کے بغیر۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر اللہ کی صفت کے ساتھ سمجھ کو لگاتے تھے۔ اللہ پیدا کرنے میں کسی کی محتاج نہیں، ساری مخلوق پیدا ہونے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ رزاق ہیں، پالنے میں کسی کی محتاج نہیں، پوری مخلوق پہ پلنے میں اللہ کے حکم، یہ سمجھ کا ترجمہ ہے۔ یہ جو کون بزرگ بیٹھے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کمال ہے دیکھو۔ اللہ حفیظ ہیں۔ اس ممبر پہ میں نے سنا بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ سے، اللہ شکلوں سے پاک ہے، اپنے کرنے میں کسی شکل کے محتاج نہیں، ساری مخلوق اپنی حفاظت میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اس میں ہم سب کو ضرورت ہے اس کی۔ جب یوں کہیں گے دل سے، زبان اور دل مل جائے، جب یوں کہیں، حضور اقدم جب دعوت دیتے تھے تو دل کی تصدیق کے ساتھ دیتے تھے، اور صحابہ کرام پوری قوت تصدیق سے سنتے تھے۔ تو صدیق اکبر کا ایمان اتنا اونچا چلا گیا، ساری امت کا ایمان ایک طرف، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ایک طرف ہو۔ صرف سننے سے ایمان نہیں بڑھتا، دل کی تصدیق سے سننا ہوگا، دل کی تصدیق سے کہیں گے، ورنہ بھائی معافی چاہتے ہیں، اللہ مولانا یوسف صاحب کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ اگر اوروں کی نیت کی اور اپنے کرنے کی نیت نہیں کی، اوروں کی نیت کی اپنی نیت نہ کی، مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں اوروں میں ایمان آئے گا، اپنے اندر نفاق آئے گا۔ بہت خطرے میں ہم بہت خطرے میں ہیں، کیونکہ دل کی تصدیق سے نہیں کہا تو مشکل پڑے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، جب یہ کہہ دیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم، میں نے ایک دن حضرت مولانا کے سامنے یہ کہہ دیا، دوا میں شفا نہیں، مولانا کا یہ مت کہو، یہ کہو اللہ کے حکم کے بغیر دوا میں شفا نہیں۔ ٹوکا مجھے، ٹوک کے کہا، اس کا ہم فرق نہیں کرتے مولانا۔ یہ میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ایسی اوٹ پٹان بولنا شروع کر، گاڑی نہیں پہنچائے گی، اللہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے کہو اذا استویتم علیہ ثم تذکروا نعمت ربکم، کہو سبحان اللہ، الٹا کہنا شروع کر دیں۔ یہ جو ہم نفی کرتے ہیں نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے، خدا اس نعمت کو چھین لیں گے، یاد رکھنا، روڈوں پہ آ جائیں گے ہم۔ نعمت کی قدر کرتے ہوئے نعمت کی نفی کرنا، کہ یہ کہنا یہ نعمت اللہ چاہیں گے تو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، ہم اس کو فرق نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ کہہ دیں گے کسی سے نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ سب کچھ کرتے ہیں سب کے بغیر، فرمایا اس کے 4 فائدے ہیں۔ اس غیر کے کرنے کا یقین نکلے گا، چونکہ وہ نفع نقصان نہیں پہنچاتا، اور اللہ کے ذات عالی کا یقین آئے گا کہ اللہ نفع نقصان پہنچانے والے ہیں۔ پھر اس غیر کی عبادت سے نکلیں گے اور اللہ کی عبادت میں آئے گا، اور جب یہ کہہ دیں گے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، عجیب بات، تو اللہ نے خیر اور شر کو رکھا ہے، اللہ شر کو سلب کریں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھائی غور سے سنیے گا، پھر اس کو مسخر کر دیں گے اس کی اطاعت اور کلمہ کو بلند کرنے کی۔ حضرت ابراہیم انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے واقعات عرض کرنے ہیں، اس سے نیچے نہ آئیے، اپنے قصے نہ سنائیے کہ ہماری گاڑی بغیر پیٹرول کے چلی، توبہ توبہ، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، آگ میں اللہ نے جلانے کی طاقت رکھی ہے، اور انہوں نے فرمایا حسبی اللہ۔ آگ کو حکم آیا، میں نے بہمین صاحب سے یہاں سنا، قلنا کہا، ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، وہی آگ کی طاقت سلب ہو گئی، آگ جلا نہیں سکی۔ مولانا میں آپ کو کیا عرض کروں، حسبی اللہ میں وہ طاقت ہے جو تمام دنیا کے ایٹم میں طاقت نہیں،
کہہ دو گے حسبی اللہ، اللہ کی قسم پوری دنیا کی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ نے کہا حسبنا اللہ، کا فرمایا لم یمسسہم سوء، کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچائی۔ ہم ہر ایک پریشان ہیں جی، کیا کریں کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا حسبی اللہ، اور حضور کو اللہ نے کہا حسبک اللہ۔ ٹیک نہ لگائیے مولانا، یہ ایمان والا بیان ٹیک لا کے سمجھ نہیں آتا، بہت زور لگانا ہوگا۔ اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں سنتے وقت اللہ دیکھتے ہیں، اگر دل کے کان سے سنا ہے تو اللہ فیصلہ کرتے ہیں عمل کی توفیق دے دی، اور اگر اور اندر سے سن لیا تو پھر اللہ فیصلہ کرتے ہیں اس سے پورا عالم میں کہلوائیں گے ہم، یہ اللہ کہلواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی صاحب کو میں نے نوازا تو بہت، زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ، سب چلے گئے، اللہ اکبر، ہم کچرے رہ گئے جو شاہ۔ میرے دوستوں جب یہ کہہ دو گے اس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر شیر کے سامنے آئے، حالانکہ شیر ایک جھپٹے میں آدمی ایک کام کر دے، ایسے کو تو لقمہ بنا دے، لیکن عبداللہ ابن عمر حدیث میں اس کان کو ایسے پکڑا اور ایک تھپڑ زور سے مارا، کمال ہے۔ اور یہ کہا حضور نے سچ کہا ہے، اگر تم سے میں ڈر گیا، تم فرمائیے تم مجھ پر مسلط ہوگا، فرمایا اگر اس کے خوف کو نکالا اللہ اس کی طاقت کو سلب کر لیں گے، اور اگر کسی پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو تھپڑ مارا اور شیر نے راستہ دکھایا، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو شیر نے راستہ دکھایا، مسخر کے شیر۔ ہم شیر کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ یہ بکری تھوڑی شیر ہے۔ میرے دوستو ان قصوں کو سنتے سنتے سفید بال ہو گئے، ابھی تک اس کی طاقت دیکھی نہیں، بتاؤ قبر میں کیسے دیکھیں گے؟ انبیاء اکرام نے، صحابہ نے کلمے کی طاقت دنیا میں دیکھی، وہ قبر میں بھی دیکھیں گے۔ ہم یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں، باتوں سے زندگی گزر گئی۔ میرے دوستو قبر میں ہمارا کیا ہو؟ ادھر تو زیادہ ضرورت پڑے گی۔ یہاں کی آگ تو میرے دوستو حسبی اللہ سے بجھ گئی، اور فرمایا مسلم خولانی کے لیے اللہ نے آگ کو بجھا دیا۔ ارے میرے دوست تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے آگ کو پیچھے کر دیا۔ میرے دوستو پل صراط پر حقیقی آگ ہوگی، اس وقت ایمان والا ایسے گزرے گا جسے بجلی کی طرح گزرتا، ورنہ کٹ کے گرے گا۔ جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا، ورنہ پل صراط ٹوٹے گا اور جہنم میں گرے گا۔ ذمہ دار بننے کا تو شوق ہے ہمیں۔ حضرت عمر نے اب سنا، کانپ گئے وہ۔ بھائی دو دامن کو بیٹھے دوست، بہت غور کرنا۔ یہ واقعات اگر دل کے کان سے سنیں گے اندر نور آتا چلے جائے گا، یقین بنتا چلے جائے گا۔ صحابہ کرام اور انبیاء کے واقعات سنانے اس لیے ہیں کہ وہ بعینی ہی یقین ان کو اللہ نے دیا تھا۔ فرمایا کلمے کا مقصد تو بیان کے یقینوں کی تبدیلی، اور فضائل ایسے سنائیں کہ کلمے یقینوں کی تبدیلی کا شوق آیا۔ انبیاء اور صحابہ کے واقعات سے بھائی بشیر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، سامنے آئے گا یقینوں کی تبدیلی کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں اس مجلس میں ملکوں میں جانے والی جماعتیں ہیں، پیدل چلنے والی جماعتیں ہیں، علماء اکرام ہیں، برائے مہربانی دھیان سے لیجیے، ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ نے 6 نمبر ایسے دیے ہیں، بس اسی میں ڈوبتے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پر آئے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے تمہارے ساتھ چل کر۔ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، سمندر کی طاقت اللہ نے سلب کی اور سمندر پہ گزر گئے اور دشمن کو اسی میں غرق کر دیا۔ ہم کب دیکھیں گے یہ قصے کہانی سنائیں گے؟ نہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، اساطیر الاولین نہیں ہیں۔ اللہ
مولانا نذر رحمان سے فرما کہ انبیاء کے واقعات سناؤ گے تو اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا اور دل ہدایت کے نور سے بھر جائے گا. یہ ضابطہ بتایا یقین کے بننے. لوگ یہ تو بولتے ہیں یقین کیسے بدلے گا, تو بتا بھی تو دیجیے یقین کیسے بدلے گا. مشاہدے سے یقین نکل کر غیب کا یقین آ جائے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا. کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے بیوی کو ساری زندگی سمجھایا کہ میں تمہاری کام پورے کروں گا, جو بولو میں لے کے آؤں گا. اب جب یہ حالات خراب ہوئے, نوکریاں چھوٹی, اب کہاں پر ہیں؟ بیوی کہہ رہی لاؤ. اب کہتے کہاں سے آئے گا؟ اب لڑائی ہو رہی. پہلے دن سمجھا دیتے بھائی میں نہیں کروں گا, اللہ پالیں گے. مجھے تو حکم ہے اس لیے کاروبار کر رہا ہوں اور تمہارا حق ادا کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے حکم کیا. پالنے والے تو اللہ ہیں. اس وقت بھی اللہ پال رہے تھے, اس وقت بھی اللہ ہی پالے گا. تو لڑائی گھر میں نہیں ہوگی. لڑائی کی وجہ یہ ہے پہلے دن میں سمجھائی ان کو. سب سے بڑی نفی کلمے میں 4 نفی ہے. پہلی بتوں کی نفی, کائنات سے کرنے کی نفی, پہلی قوموں کے غلط یقینوں کی نفی. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے آئے ہائے, اور اپنے کرنے کی نفی. بتوں کی نفی کی, بتوں کا یقین نکلا, بتوں کی عبادت سے نکلے, بتوں کے شر سے بچے. اتقوا الرزام اتقوا البرص. مشرکین مکہ نے ڈرایا, فرمایا ما یملکون من قطمیر, ان سے کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کو مسخر کیا. بت کے اندر سے آواز آئی قل للقبیلۃ من سلیم کلھا حلق الانیس واشعل المسجد. بنو سلیم سے کہہ دو اب بتوں کا زمانہ ختم ہوا, اب مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو گیا. میں تو حیران ہوں مولانا, جو بت نے الہ کا معنی بیان کیا جو آج تک ہم نہیں سمجھے. حلق الانیس علیہ یا لہو. حضرت مولانا یوسف صاحب بیان کرتے تھے, میں نے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ سے سنا. الہ کے معنی کرتے تھے جس کی طرف دل کا رخ ہو, جہاں سے دل ہوتا ہوا دیکھے, جہاں کھٹکا ختم ہو, جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ یہاں سے ہوتا ہے, وہ اس کا الہ ہے. حلق الانیس, باپ سے مانوس ہونا, دوست سے مانوس ہونا منع نہیں, لیکن اتنا انس نہ بڑھ جائے کہ حرام کو حلال کہنے لگ جائے. فرما یہ اس کا الہ ہے. دوسری نفی کائنات کرنے کی. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون. کھیتی تو کرتے ہو, بتاؤ پیدا کون کرتا ہے؟ بولو بھائی کون پیدا کرتا ہے؟ آپ نے اللہ کہا, دل میں نور آیا اور اللہ اکبر کہہ دیا. حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان نور سے بھر جاتا ہے. مولانا اس سے فرماتے یہ نور دل میں اترتا ہے اور یقین بنتا ہے کرنے والے اللہ کی ذات ہے. ہم حضرت کی بات کو مضبوطی سے پکڑیں, روزانہ محسوس کریں ایمان بڑھ رہا ہے. ورنہ میرے دوستو خالی بارو لاہور ایسی حالت ہو رہی ہے. ایک گھٹن کی کیفیت کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے لیے درخواست ہے روزانہ انفرادی دعوت خوب دیں اور اس کو کھولیں, اپنے اندر محسوس کریں گے ایمان ایسا بڑھ رہا ہے. بقول مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, آج ہمارا ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا. نماز پڑھ رہے ہیں گناہوں سے نہیں روک رہا, روزہ گناہوں سے نہیں روک رہا. فرمایا جب کلمہ گناہوں سے نہیں روکے گا تو روزہ کیسے روکے گا؟ غور سے سنیے گا. بتوں کی نفی کی, بتوں کا یقین نکلا. جس دن یہ کہہ دیں گے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا اور میرے پاس سے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر, تو اپنے کرنے کا یقین نکلے گا, اپنی خواہش سے نکلیں گے. لا الہ الا اللہ. مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزوں فرماتے تھے جی چاہی زندگی نہیں گزاروں گا, رب چاہی زندگی گزاروں گا. یہی ایمان ہے, یہی اخلاص ہے, یہی توبہ ہے, یہی تقوی, یہی پورا قرآن ہے. بتاؤ کمال نہیں کر دیا؟ اتنا خلاصہ, پوری قرآن کا خلاصہ ایک جملے میں ادا کیا, اور اس میں اپنے کرنے کی نفی ہے. 3 گھنٹے کا بیان اور اپنے کرنے کی نفی نہ کی, اپنا یقین باقی ہوگا. مولانا یوسف فرماتے بڑے اعمال کرے گا,
شیطان بڑے عمل سے نہیں ڈرتا، چاہے شہید ہو جاؤ، چاہے سخی ہو، چاہے قاری ہو، لیکن وہ ڈرتا ہی ہے اگر اس میں نفس کا حصہ ہوا تو یہ سارے جہنم میں مشرکین سے پہلے جائیں گے۔ اور اگر اندر کی ہوک صحیح ہو گئی، شہرت کا جذبہ نکل گیا، شہوت کا جذبہ نکل گیا، حکم کا جذبہ آیا، تو چھوٹا عمل بھی جنت پہ لے جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب کو اللہ نے بہت کھولا تھا۔ مولانا دھیان سے سن رہے ہیں، ان کو آپ لوگوں کی فکر ہو رہی ہے، ممبروں کا آپ ہوتے ہیں، اس کو کھولیے۔ مولانا یوسف صاحب، مولانا حضرت جی نے سب بیان فرمایا اپنے اگر بھائی امین صاحب رحمت اللہ علیہ ادھر یہاں ہر مرتبہ بیان میں ایک کہتے تھے، اگر وہ نہ بیان کرتے تو شاید موت تک سر میں نہیں آتی۔ عربوں نے پوچھا یہ نفی کہاں سے لائے، اپنے کرنے کی نفی؟ اب بتاؤ، ورنہ قرآن میں ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قرآن میں نہیں، اللہ حضور سے کہہ رہے کریے نفی۔ ہائے ہائے، وہ قرآن میں ہے، یہ جو کہا نا خواہش پہ نہیں چلوں گا، حکم پہ چلوں گا، انہوں نے پوچھا یہ کہاں قرآن میں ہے؟ قرآن میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے؟ میرے دوستوں بزرگوں، جو خواہش کو معبود بنائیں گے، جو جی میں آئے گا میں کروں گا، فرمایا علم کے ساتھ اللہ گمراہ کر دیں گے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کتنا نازک آیت ہے، پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، خواہش سے کیسے نکلے؟ بت پرستی سے اللہ نے بچا لیا اور قبر پر سجدہ کرنے سے بچا لیا، لیکن خواہش سے نہیں نکل سک رہے ہیں۔ اس کو ادھر بزرگوں نے آپ بیان کر دیا، اپنے کرنے کی نفی کریں گے، اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، فرمایا خواہش پہ نہیں چلوں گا، حکم پہ چلوں گا، یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، یہی توبہ ہے، یہی تقوی ہے، یہی پورا قرآن۔ اخلاص کیسے ہے؟ مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ نیت کے معنی کرتے تھے محرک عمل، باعث عمل، اندر کی، بھائی امین سے فرماتا اندر کی ہوک، دہلی والے شاید کہتے ہیں ہوک اندر اٹھ رہی، بھوک کی، شہوت کی، یا حکم پورا کرنے کی۔ اگر عمل کے پیچھے، میاں جی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، میاں جی محراب صاحب، داعیہ جو اندر پیدا ہوا کیوں پیدا ہوا؟ مسافہ کیا، فرشتوں نے صدقہ لکھا، اللہ نے کہا نہیں اس کے چہرے پر خوبصورتی ہے، اس کو شہوت سے دیکھ رہا ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ یعلم خائنۃ الاعین، بکرا لیا، بسم اللہ اذبح للہ، اندر کہہ رہے ہیں بہترین بکرا کاٹا، خاندان والے تعریف کریں گے۔ کپڑا پہنا، چینٹ نظر آ رہے ہیں، ہے نا، جی خوب، کیا کہتے ہیں اس کو، شیاکا، عربی میں تو ہم لوگ بولتے شیاکا۔ اب یہ شہرت کے لیے اگر پہنا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو ذلت کا لباس پہنا اور آگ لگا دو۔ خاندان والے آئے ہیں، بکرا کاٹا، بسم اللہ اذبح للہ کہہ رہا ہے، اندر کا کہا خاندان والے میری تعریف کریں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے علاوہ اخلاص کو فرشتے بھی نہیں جانتے، اور علماء فرماتے ہیں خیرن یرا شرن یرا میں دکھایا جائے گا، تو اپنی گناہ کو دیکھ لے اور اپنے اندر کی ہوک کو دیکھ لے، بیان تو کیوں کر رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا یا شہرت کے لیے کر رہا، سب سامنے لائیں گے۔ ہمیں یہ خیال میں بھی نہیں آتا میرے دوستوں، مجھے اپنے بارے میں بہت ڈر لگ رہا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، ابھی تک حقیقت میں نہیں پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَوْا أَحَدٌ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ۔ کتنی عجیب آیتیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں بیٹھ نہیں رہی۔ ہم لوگ کہیں اور گھوم رہے ہیں، یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، مہربانی کر کے دھیان دیجئے، کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں سوائے اللہ کی رحمت کے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں بقدر علم کے ربی اللہ نہیں کہے گا، بقدر یقین کے ربی اللہ کہے گا۔ یہ میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، یا اللہ میرا کیا ہو،
حضرت مولانا سعید خان کا فرماتے تھے علم وہ ہے جو معلوم تک پہنچائے. صبر کہا، صبر کی حقیقت مل گئی تو میں صبر کا علم والا ہوں، اور اگر صبر کا اور صبر کا علم نہیں تو میں جاہل ہوں صبر سے. جیسے ہم جماعت میں تھے، کسی نے کہا جی تشریف رکھیں، میں بیٹھ گیا ٹرین میں گاڑی میں، ایک آدمی آیا کہ تمہارے باپ کی جگہ، میں نے غصے میں کہا تمہارے دادا کی جگہ. ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ صبر نہیں کرتے. میں نے کہا میں صبر پہ 2 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں، صبر کی قسمیں، صبر کی آیتیں، لیکن یہ کڑوا گھونٹ اتر نہیں رہا. اس نے میرے باپ کو بولا، میں نے اس کے دادا کو بولا، تو میں صبر سے جاہل ہوں. تقویٰ کہاں، تقوی تک نہ پہنچا. اللہ کی قسم میں تقوی سے جاہل ہوں. ہمیں شیطان نے وہ چکر دیا ہے کہ بتا نہیں سکتا، اس میں لگنے نہیں دے رہا ہے جس میں لگنا چاہیے. وقت ہی نہیں ہمارے پاس سمجھنے کی. شب جمعہ میرے دوستوں، پہلے ہم زندگی بدل جاتی تھی آدمی کی، پورا ہفتہ اس کی روحانیت کا اثر رہتا تھا. وہ لوگ ایسے تھے یہاں بیٹھنے والے، ہم بھائی کمزور لوگ. اللہ جزائے خیر دے، اس توجہ سے سننے کی برکت سے اللہ کی رحمت خاص اترتی. میرے پیارے بھائیوں، بہت غور کرنا. کلمے میں اپنے کرنے کی نفی کرنی ہے سب سے بڑی نفی، اور یہ بیان گھر والوں کو سنانا ہے، بچوں کو، کہ میں نے نہیں پالا، اللہ نے پالا. ادھر بولنے سے کیا فائدہ کہ میری مولانا یوسف صاحب فرماتے تمہاری دکان سے میرا نہیں، تو ویسے بھی نہیں ہو رہا. یوں کو میری دکان سے میرا نہیں ہو رہا، کہ نہیں یہ تو غلط ہے، میں تو میری دکان سے میرا ہو رہا. یہ فرماتے حضرت مولانا یوسف صاحب. یہ بیان کون کرے گا گھر والوں کے پاس؟ 3 چلے بعد میں دینا، پہلے یہ کر لیجئے. وہ بولیں گے یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. ہاں بولیں گے مولانا یہ تھوڑی بہت پیسے دے رہے ہیں، جب بھی تھوڑی بہت مان رہے، اگر یہ کہہ دیں گے تو پھر تو ماننا ہی چھوڑ دے گی. ابھی ناک اوپر ہے. کلمے میں میرے دوستوں اب تو اپنے کرنے کی نفی کرنی. اے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو. اور جو میرے پاس سے حضور جب فتح مکہ میں داخل ہوئے تو یہ کہا الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الحق. اپنی تعریف نہیں کی، ایک اللہ کی تعریف کی، اور کہا اکیلے اللہ نے کیا. حضرت خالد ولید نے کیسر و کسرا کے ٹکراؤ تھا، دونوں مل کے آ گئے، دونوں کی کمر اللہ نے توڑ دی حضرت خالد کے ذریعے سے، لیکن خالد نے کبھی نہیں کہا ابن ولید نے کہ میں نے کیا. ہم قصوں کو سنا کر سمجھاتے ہیں کہ میں ہی تو تھا ابتدا میں، تم کہاں تھے کل کے بچے. یہ سمجھانا چاہتے کہ میں نے یہاں کام کیا، تم کہاں تھے. یہ سب پوری زندگی کی نفی ہو جاتی ہے. اگر کام کو اپنی طرف منسوخ کر لیا تو اس کے کام کو اس کے سامنے ختم کریں گے، اور اگر یہ کہہ دیا اللہ نے کیا ہے، اس کو باقی رکھ کے قبول کر کے قیامت تک باقی رکھ. کبھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کیا، اللہ نے، اللہ تو نے کیا، تیرے فضل سے. تشکیل بھی تو کرائے گا، سب تو کرائے گا. تقاضے بھوک اور پیاس اللہ کی طرف سے ہے، اور بھوک و پیاس کو اللہ ہی بجھاتے ہیں. یا کھانے سے بجھا دے یا کوئی بھی پھل کھا کے بجھا دے. میرے دوستوں روزے میں کیسے اللہ صبر دے. آگے چلیے، نماز کا مقصد کیا؟ فرمایا حضرت مولانا انعام، دین، پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے. جس نے نماز قائم کی اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو چھوڑا، گرایا. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں نماز میں 5 مرتبہ چھوڑنے کی استعداد پیدا کی. فجر میں گھر والوں کو چھوڑا، ظہر عصر میں دکان کو چھوڑا، اب حج میں بھی چھوڑ کے جا سکتا. کتنی عجیب بات ہے. جب 15 منٹ کے لیے دکان نہیں چھوڑتا حج میں کیسے جائے گا؟ پھر فرمایا جب نماز میں خدا کا دھیان نہیں تو روزے میں خدا کا دھیان کیسے ہوگا جبکہ دکان پہ بیٹھا ہو. پھر فرمایا
ایک نماز کی صورت ہے، ایک نماز کی حقیقت ہے. نماز کی صورت یہ ہے ایک دم دکان سے آئے اللہ اکبر، یہ نماز کی صورت ہے، اور دکان نماز کے اندر دکان گھوم رہا ہے، یہی پتہ نہیں 3 پڑھی 4 رکعت پڑھی. اور اگر دکان کے یقین کو، دکان کے دھیان کو چھوڑ کر کہا اللہ اکبر، تو فرمایا یہ نماز کی حقیقت ہے. مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، نماز میں ہم کلامی ہیں. اللہ اکبر، اللہ پر ہم بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، هذا بینی و بین عبدی سل ما تعطى. اللہ بندے سے بات کرتے ہیں اور بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، بتاؤ ہم کہاں ہیں. پھر فرمایا دیدار الہی، دیدار الہی کیسے؟ صفت احسان کہ اللہ دیکھ رہا. اور قرب الہی فرماتے تھے جب سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتا، ہم جلدی سے اٹھ جاتے ہیں. میرے دوستو اس کی مشق کرنی ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ مرکزوں فرماتے تھے نماز بغیر صفات کے، گاڑی بغیر انجن کے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. نماز ابھی دیکھو ملکوں میں جا رہے ہیں نا، مسائل پیش آئیں گے، اگر نماز جاندار نہیں ہے تو حل نہیں ہوگا. میں نے ایک دن مشورے میں سن لیا، فرمایا اگر آپس میں دوڑ ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ میں نے سنا ہوا، دل جڑے ہوں گے اللہ پاک مسئلوں کو حل کر دے، ورنہ ایسی رکاوٹ آئے گی جان چھوڑانی مشکل ہوگی. ذرا بھی غفلت آئی حل نہیں ہوگا مسئلہ. میرے دوستوں یہ موٹی موٹی بات ہے. نماز سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوئی. اب کلمہ نماز سے یقین آیا، حکموں پہ چلنے کی استعداد پیدا ہوئی، لیکن سستی آئی تو علم کا نمبر رکھا. فضائل کا علم مراد ہے، متفق علیہ امت کے اندر فضائل. حضرت مفتی ولی صاحب فرماتے رحمت اللہ علیہ اللہ جزائے خیر دے ان تبلیغ والوں کو فضائل کا باب کھولا، ورنہ وہ اگلی بات میں نقل نہیں کر سکتا. فضائل کے علم مراد ہے یعنی وعد و وعید کا یقین، جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ پوچھ کے کرنے والے بن جائیں. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھ پوچھ کے پورے قرآن پہ عمل کیا. اب سوال یہ ہے، منافقین حضور کی مجلس میں ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ان کی نماز میں سستی، ذکر میں سستی، اور صحابہ اکرام اسی مجلس میں ان کو نماز میں چستی ہوتی. ہم کو سستی کیوں ہے؟ فرمایا منافق تو فضائل سنتے تھے جو وعد وعید ہیں، جو غیب میں ہیں، اس کو اندر سے جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے تو ظلمت آتی تھی، سستی آتی. اللہ اکبر، اللہ حضور کی مجلس میں اندر سے جھٹلا رہے، اللہ بچائے. الحمدللہ الذی عافانی یا رب. اور صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اتنی تصدیق سے سنتے تھے کہ جنت کی خوشبو ان کو دنیا میں آ گئی. کانی ارا شرحمانی بارزہ، گویا کہ عرش کو دیکھ رہے. اور سے سنیے گا، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جتنے بیٹھے انشاءاللہ ایمان والے ہیں، لیکن مولانا سعید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ اتنی کمزوری ہے تصدیق میں، جنت کی آیت شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا نہیں رہا. جس دن جنت کی آیت شوق دلا دے، جہنم ڈرا دے، سمجھو اندر بات آ رہی ہے. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے بیان میں کچھ یاد نہ رہے، اتنی بات یاد رہے کافی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، فرمایا وعدوں وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات مقدم ہے احکام پر. اس سونے سے لکھنے کا مولانا یہ سری لانے کی چیز نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی قدر نہیں کر رہا، حالانکہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی بات ہے، کتنی اونچی بات کر دی، بہت گہرا علم تھا.
حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ تھی، حضرت گنگوئی کی صحبت میں رحمۃ اللہ علیہ کی 9 سال رہا تھا. عام آدمی نہیں تھے حضرت. ان کی دادی پتن کہتی تھی ان کی پیٹھ سے مجھے صحابہ کی خوشبو نظر آتی. بچپن سے بے چین ہوتے تھے، جوانی میں نہیں، بچپن سے بے چین ہوتے تھے. ان کو نماز کی بڑی فکر تھی، ارتداد کی بڑی فکر تھی. وہ یہ کہہ گئے وعد و وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات مقدم ہے احکام پر. اس کے ایمانی نہیں کہ احکام مقصود ہے، دعوت وسیلہ ہے احکام کو زندہ کرنے کی. احکام کی کمی نہیں کہیں گے. اب مسئلے کا حل ہو گیا، سستی کیوں ہے؟ آج کے بعد تعلیم میں دل کی تصدیق سے بیٹھیں گے، تعظیم سے بیٹھیں گے، ادب سے. حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے طالب علموں صحابہ اکرام کو تو صحبت حقیقی حاصل تھی. وہ حضور کو دیکھ کے حضور کے فرمان کو سنتے تھے اور حضور کا ادب کرتے تھے، حضور کے فرمان کا ادب کرتے تھے. تم حضور کو دیکھ نہیں رہے ہو، تمہیں صحبت مجازی حاصل ہے. تم حضور اقتصم کے فرمان کو اس ادب سے سنو جسے صحابہ حضور کو ادب سے سنتے تھے. ایک جملہ کہا پورا سال ادب میں گزارا ساتھیوں نے. نہ سننے کا کیا علاج ہے؟ اس لیے تعلیم تو ہو رہی ہے، زندگی اس لیے نہیں بدلتی. تھوڑا سا اہتمام کریں دل کی تصدیق سے اور عظمت کے سنیں گے حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مشکات نبوت سے قلب اثر سے نکلتا تھا نور. بھائی مشتاق صاحب سے میں نے سنا ان کی شعائیں صحابہ پہ پڑتی تھی. بہت گہرے لوگ تھے، یہ لفاظی کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے. سارے قربانی والوں کی روحانیت جمع ہوتی ہے. حضرت ہم تو شکر کریں اس کی مجلس کی برکت سے مغفرت ہو جائے. اس میں کون ابدال اور کون قطب ہوگا ہمیں خبر ہی نہیں. سارے ہفتے محنت کر کے جمع ہوتے ہیں. کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے. آگے چلیے، ذکر کا مقصد کیا؟ جس وقت میں جو ایک بات عرض کرنی ہے بھائی، جماعت میں نکل کے تو ایمان بڑھ رہا ہے اور مقام پہ گھٹ جاتا ہوں کہ نہ. تھوڑا سا غور کرنا حضرت. 24 گھنٹے کے اعمال صبح سے شام تک جو اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے فضائل کا استحضار کریں گے تو مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں خوشی کی لہر دل میں آئے گی. فرمایا تم مومن ہو. اگر اس کی تصدیق کر دی 24 گھنٹے ایمان بڑھے گا. بازار میں جا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا اور یقین کیا کہ حضور کا فرمان حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند. اب تصدیق کی، فرما بازار میں ایمان بڑھ جائے گا. اس کیفیت سے اللہ کے راستے بھی وقت لگانا ہے، ورنہ اللہ کے راستے میں بھی مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں سیر سپاٹا ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. میں نے مولانا عبدالرحمان صاحب سے سنا اللہ کے راستے کے معنی ہی ہیں یہ وہ راستہ ہے، اس میں وہ اعمال ہے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں. یہ عبارتیں بڑی عجیب ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. میرے دوستو، مجمع کی برکت سے اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ورنہ ہم کیا کہیں، کیسے یاد رہے گا. سوال ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کرنا ہے. تھوڑا غور کریے گا، صرف دھیان نہیں کہا، حکم کو اللہ کے دھیان و عظمت سے. اب حضرت مولانا سعید خان فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہوا تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا، کیونکہ ذکر حقیقی حکم پورا کرنا ہے. جب حکم ہی پورا نہیں ہوا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ بیت اللہ کی نماز میں بے چینی ہو رہی، کیوں؟ گاڑی غلط کھڑی کی ہے، مخلوق کا حکم ٹوٹا تو بیت اللہ کی نماز میں اطمینان نہیں، مسجد نبوی کی نماز میں اطمینان نہیں. بتاؤ جو اللہ کے حکم کو توڑے گا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کو اگلا حل مولانا نذر رحمان صاحب نے فرمایا
کہ گناہ کرتے ہی جہنم کی آگ جلنی شروع ہوتی ہے، اس کے اثرات یہاں آتے ہیں، بے چینی آتی ہے، ہائے ہائے اللہ آگ لگ رہی، ہائے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ فرمایا جہاں توبہ کی وہاں نے الیاس صاحب فرماتے صلح کر لی اللہ سے، اب فرمایا جنت تیار ہوئی، اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ سوال ہی ہے، زبان سے ذکر کر رہے ہیں، دھیان نہیں جم رہا۔ بھئی تبلیغ میں ہم آئے کیوں ہیں؟ 6 نمبر ہمارے اندر آ جائے، حضرت جی فرماتے تھے یہ کام ہے، اس کو بیان کیجئے یار۔ میرے دوستو ذرا غور کرنا، کیسے بزرگوں نے، مولانا یوسف صاحب نے صاف فرمایا 3 محنتیں ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر۔ یہ عرض کرتا ہوں ذکر میں دھیان کیسے آئے گا؟ بیماری پہلے طے کریں، دماغ گھوم رہا، علاج زبان سے ذکر کریں گے، معنی پہ غور کریں گے، آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا۔ یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ ہائے میرے اللہ ہدایت دے دے۔ پہلے تو ہم اللہ کے تعلق کو مقصد بنائیں گے، تب اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے ذہن میں اللہ کا تعلق نے، ہمیں کیا ضرورت پڑی وقت فارغ کرنے کی؟ ایک میواتی سے میں نے سنا، ہائے ہائے جس کے ذکر سے اس میں دھیان نہیں آیا، اس کی دعوت سے لوگوں میں خدا کا دھیان کیسے آئے گا؟ کتنی قیمتی بات ہے حضرت۔ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ترغیب ہے، اصل تو اپنا مسئلہ ہے۔ جتنی بات کہہ رہا ہوں نظر نہیں آتا اپنے اندر ہونا، اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ دوسرا کٹ کے ذکر کرنا ہوگا، وہ تبتل علیہ تبتیلا۔ تیسرا فائدہ فرق تھا، آپ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت پہ تھکیے۔ یہاں یہ تفسیر مدارک میں ہے، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کیا بات ہے، اجتماعی عمل سے فارغ ہوتے ہی انفرادی عمل کرنا، اجتماعی عمل کا نور باقی رہے گا، اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل نہ کیا، اجتماعی عمل کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے تو بھائی معافی چاہتا ہوں، بدگمانی سے اللہ بچائے۔ یہ جو شب جمعہ کا بیان ہوا، پھر بھائی تعلیم ہوئی، اس کے بعد اگر دسترخوانوں پر اگر لایا نہیں ہوئی تو میرے دوستو اللہ کے عذاب کا اترنے مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے یہ جو کام چند سالوں سے چھینا گیا کئی بعض جگہوں پر، فرمایا مسجد کی بے ادبی کی وجہ سے، یا نہ ہنسا کریں نہ دنیا کی باتیں کریں، میں آنے کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ جب مسجد میں ٹھہر کر مسجد کی ادب ختم ہو گیا تو یہ تو اور نقصان کیا ہم نے۔ یہ مولانا نے حضرت کو لکھا تھا ہندوستان کہ حضرت مسجد کی بے ادبی کی وجہ سے کام ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ میں تھوڑا سا ادب کے مارے مہربانی کر کے اس کا خیال کریں، کوئی ضرورت بھائی ایمان یقین کی بات کریں، باقی بھائی آرام کریں، ادھر ادھر کی بات، کاروبار کی بات ادھر نہیں بھائی، یہ تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، تھوڑا اس کا خیال کرنا، مسجد کا ادب کرنا۔ بہت مبارک ہے جس کو رہنے کی توفیق ہوئی، تھوڑا سا اس کا خیال کریں گے، جزاک اللہ خیر۔ ہنسنا بولنا نا 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 نا۔ ایک مرتبہ مولانا سعید خان صاحب غصے میں فرمایا لا تلعبوا بدعوت الانبیاء، انبیاء کی دعوت کو کھیل نہ بناؤ۔ کانپ گیا ہمارا دل، یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب حرمت وقار اور سکینہ اور عظمت کے ساتھ ہیبت کے ساتھ رہتے تھے، ان کے پاس آنے والا کانپتا تھا۔ یہ ہنسنے کی جگہ مذاق کی جگہ نبوت کا ہو گئی بات۔ آگے چلیے، اکرام مسلم کا مقصد حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حق کو، بندوں کے حق کو، اپنے حق کو ادا کرے گا، اس کا اسلام مکمل ہو۔ یہ مولانا سعید خان حضرت جی رحمت اللہ علیہ بمبئی میں کسی کے یہاں ٹھہرتے تھے، حاجی جی کے یہاں انتقال ہو گیا، بچوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں ٹھہریے، آپ سالوں ہمارے یہاں ٹھہرے۔ کہ بھائی تم نے میراث تقسیم کر دی کہ نہیں کی؟ کہ بھائی میں نہیں ٹھہر سکتا، میں ٹھہروں گا، ورثہ کے مال کو مجھ پر خرچ کرو گے، یہ کیسے ہوگا؟ کانپ گئے بولو، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہم میراث تقسیم ہوئی کہ نہیں۔
نہیں 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 نہیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، ورنہ میرے دوستو قیامت کے میدان میں بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ابھی جس کو دیکھو آگے کہتا ہے مولانا کوئی دعا بتاؤ، میرے پیسے لوگوں نے کھا لیے، اس کو دعا بتانی پڑتی، اتنا پریشانی، اتنی گھٹن۔ تو میرے دوستوں اس کا طریقہ یہی ہے، ہم میرے دوستوں بس اس کی فکر میں لگے رہیں جو میرے ذمہ حق ہے اس کو ادا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے قرض ادا کرنے کا ارادہ ہو اللہ ادا کرواتے ہیں، اور جس کا خدا نخواستہ ارادہ نہیں ہے پھر قیامت میں اللہ آسان کرے۔ تصحیح نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یعنی وجہ عمل خواہش نہ حکم، یہ مولانا انعام صاحب کا جملہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب محرک عمل باعث عمل، ساؤتھ افریقہ والوں نے ترجمہ کیا موٹیویشن، اندر کی ہوک، خواہش نہ حکم، محرک عمل باعث عمل۔ بکرا لیا، نماز پڑھائی بہترین قرات میں، اکیلے پڑھی دھڑ دھڑ، میں نے کہا نہیں بھائی، اللہ کہتے میرے بندے تو نے لوگوں کے سنا، مجھے کیسے سنا رہا؟ اندر کی ہوک کو دکھائیں گے، تو نے یہ بول یہاں دیکھ کے کیوں کہا، پکڑی اس کو سامنے، چھپا نہیں سکے۔ لیکن انسان اتنا کمزور ہے، اللہ کے سامنے بھی کہے گا اللہ میاں میں نے آپ کے لیے کیا، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، اس کو جہنم میں مشرکین سے پہلے ڈالو۔ مولانا سب یہ کیوں؟ اللہ میاں سے کہہ رہا اللہ میاں میں نے آپ کے لیے کیا، یعنی اللہ آپ میرے حال کو نہیں جانتے، نعوذ باللہ، بغیر ترجمان کے بات کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے، گویا کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ میرے حال کو نہیں جانتے۔ بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے، ورنہ سوال ہے اتنے بڑے عمل کے بعد جہنم میں جا رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ کہیں میں ہی وہاں نہ کھڑا ہوں۔ انسان اتنی لمبی زبان وہاں بھی چلائے گا۔ ہمیں بھائی کسی کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت، ہم اپنے خاتمہ ایمان پر ہو جائے اس کی فکر میں لگے اور دوسروں کو ترغیب دیں۔ اللہ والے میرے دوستو اپنے اپنا قبول کر لیں، ہم کسی کی اصلاح کے مکلف نہیں۔ انبیاء تو دوسروں کی اصلاح کی نیت کر سکتے ہیں، میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے سنا، ہم دوسروں کی اصلاح کی نیت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خود مریض ہیں۔ دوسرے مریض کو دعا دیں گے، دوسرے مریض کو ٹوکیں گے نہیں تیرے پاس شوگر کیوں اور بلڈ پریشر کیوں، دعا کیجئے اللہ تجھے بھی شفا دے مجھے بھی شفا دے۔ یہ بھائی فضل عظیم صاحب کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، کیسے مسئلوں کو حل کیا۔ چھوٹا دعوت ہے دوستو، خود دائی بننا، ہر ایک کو دائی بنانا۔ ایک ذرا یہ مسئلہ ہے 2-3 منٹ کے اندر اس کو عرض کرنا، پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہم کیوں پیدا ہوئے، آپ بھی بتا دو یار کیوں پیدا ہوئے، جلدی بولو۔ اللہ کی عبادت کی۔ میرے دوستو تھوڑا اس کو غور کرو، انسانوں جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، غلطی یہ لگی ہم سمجھے ہم صرف انسان ہیں، نہیں ہم انسان بھی ہیں امتی بھی ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے تھے حیثیت کے بدلنے سے ذمہ داری بدلتی ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے عبادت ہے، امتی ہونے کی حیثیت سے دعوت ہے۔ غور سے سننا، انسان عبادت کے لیے انبیاء اکرام کے لیے 3 آیتیں، قال انی عبد اللہ عبادت کے لیے، دعوت کے لیے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اوروں کو عبادت پہ لائے۔ ملکوں میں جانے والی جماعت غور سے سنیں، آپ امین ہیں صحیح بات پہنچائیں گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من غیرہ، عبادت کی دعوت دی، اوروں کو عبادت پہ لائے۔ ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ سب عبادت کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ، دعوت کے لیے وداع الا باذنہ، اوروں کو حضور عبادت دعوت پہ لائے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو، سب کہیے حضور دائی تھے، دائی بنایا، عبادت کی، عبادت پہ لائے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ ہم انسان ہیں، ہم عبادت کریں گے، ہم امتی ہیں دعوت دیں گے، اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا حضور کی اتباع میں ہمارا کام ہے۔
صرف عبادت کہو گے تو 25 نمبر ہے، عبادت دعوت کہو گے تو 50 نمبر ہے، دوسروں کو عبادت دعوت پہ لے آئے تو 100 نمبر ہے۔ بھئی یاد رہے گا؟ کیا اشارہ کر رہے صحیح؟ درود شریف پڑھو۔ یہ چھٹی بات شیطان سمجھنے نہیں دیتا۔ میں نے مولانا حائی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا سعید خان صاحب سے کہا، بڑی عجیب بات کہی کہ حضرت آپ نے یہ سنا تھا مولانا الیاس صاحب سے؟ کہا ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار اور پوری امت ہر فرد امت کا ذمہ دار۔ کہا میں نے سنا۔ کہا اب اس کو بیان کیجیے۔ مولانا نے پھر کھولا، یہ امانت کون پہنچائے گئے؟ ہم اس کو یاد کریں، اسی کو نقل کریں، تب جا کے امت میں وہ ستائے گی، ورنہ ہم نیچے آ جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار، ساری امت کو دائی بنانے والا بنانا۔ حضرات کہتے تم ملکوں میں جا رہے ہو، وہاں کام کرنے والے بنا کرو، یہ کہتے ہیں۔ پوچھو کسی پرانے بزرگ سے۔ بس میرے دوستو، حضور کی نیابت کو منتقل کرنا ہے کہ خود بھی دائی بننا، ہر امتی کو دائی بنانے والا بنانا، خود عبادت کرنا، اوروں کو عبادت کرنا۔ اب میرے دوستو، یہ کام قرآن و حدیث میں ہے۔ اب ملکوں میں آپ جا رہے ہیں، یہ 6 نمبر بیان کیا قرآن میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکر علم فاستمع لما یوحى ذکر ولا تنیا فی ذکری اخلاق وقولا له قول لینا اخلاص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلص له الدین دعوت من ربکما قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اس مجلس میں میری درخواست علماء اکرام سے ہے، بہت صدمے کے ساتھ میرے دوستو، پورا قرآن دعوت کے لیے اترا ہے، اور ہم قرآن کو اس نیت سے کھولتے نہیں۔ ووحی الی ھذا القرآن لینذرکم بی ومن بلغ، پورا قرآن دعوت کے لیے اترا ہے۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب کہتے تھے۔ بھائی سال لگایا، آپ اس کو تو غور کریے۔ ھذا بلاغ للناس، سارے انبیاء دائی، اللہ خود دائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی، اس امت کو دائی بنائے، اور پورا وہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں اس کام کے اصول منصوص اور مستنبط قرآن و حدیث۔ گش کے آداب سورہ لقمان میں بیان کیے، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ کارگزاری سورہ نوح میں، انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اور جماعت کی نصرت مولانا عبید اللہ صاحب نے 2 گھنٹے بیان کیے۔ حبیب نجار نے کہا اتبع المرسلین، اللہ نے کہا اس کی دعوت کو ہم قرآن میں ذکر کریں گے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، ان کی دعوت قرآن میں۔ وما لی لا اعبد الذی، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اب بصیرت کے ساتھ اٹھنا ہے اور اندر سے نیت کرنا ہے، اللہ اب تک جو ناقدری بھی اس کو معاف کر دے، آئندہ اس کام کو پہلے نمبر پر رکھیں گے اور حضور کے کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے دل سے؟ ماشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ جب نیت کر لی، مولانا سعید خان صاحب کہتے ہیں، یہ جو میں نے عرفات میں حضرت سے سنا، مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں یہ جو نام لکھا رہے ہو یہ حق تعالیٰ تک پہنچے۔ سب کام کے سب بزرگ سب نام لکھانے لگے کہ نام اللہ کے یہاں پہنچ جائے۔ میرے دوستو، اگر تو سن آیا ہے تو گمان کرنا ہوگا، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑ گھر چھوڑ، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے مرنے کے بعد، یہ کہہ رہے گمان کر لو اللہ پر، اللہ تو قادر ہے مجھے نکالنے پر، میں تیار ہوں نقد۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے نقد نکلو گے تو یقین بنے گا، ادھار نکلو گے عمل بنے گا، واپسی میں عمل چھوٹ جائیں گے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے بیان میں جذبہ پیدا ہوا، اس کی تشکیل کرنا، ورنہ ڈٹائی پن پیدا ہوگی، پھر باطل والے ان کو استعمال کریں گے۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں بیان زمینداری ہے، تشکیل کاٹنا ہے اور وصولی مارکیٹ تک پہنچانا ہے۔ یہ تشکیل اتنی، جس کا یہ گمان ہے اللہ مجھے نکال سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں کہ جی میں تیار ہوں سال کے لیے، اندرون ملک سال کے لیے اور 7 ماہ کے لیے، صرف اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں اللہ کو دکھانے کے لیے۔ جو تیار ہے کھڑے ہوں، اور قواعد وہاں پوچھیں گے، پہلے آپ کھڑے ہوں۔ برائے مہربانی جنہوں نے 3 چلے دے دیے ہیں
اور ان کے 2 سال لگ چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں، وہ کھڑے ہوں تاکہ تشکیل والوں کو پریشان